کیونکہ آج بات ہے یاد مدینہ منورہ کی، اور آج بات ہے فضائل مدینہ منورہ کی۔ لفظ مدینہ پاک ناظرین جب زبانوں اور سماعتوں میں آتا ہے تو آپ یقین مانیے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے غلام کا دل اس کے وجود سے نکال کے باہر رکھ دیا ہو۔ ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ آج فراق کی وہ رلا دینے والی گھڑیاں ہیں جہاں پوری دنیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کیے ہوئے ناظرین، تمام مسلمان، کہ جہاں پوری دنیا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عاشق، ایک ایک غلام در آقا پر حاضری دینے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ہر غلام کی یہی خواہش ناظرین کہ پھر بلاوا ہو، پھر اذن حاضری ہو، اور میں سر جھکا کر دبے لچے قدموں کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا ہوا مواجہ کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے، ایک غلام کی حیثیت سے کھڑے ہو کر اپنے آقا کو سلام عرض کروں اور یہ کہوں کہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آقا کی بارگاہ میں حاضری دوں ناظرین کہ جن کے فراق میں، جن کے ہجر میں مکہ بھی پکار اٹھا کہ یا رسول اللہ، ہجر کی شب آپ کی جدائی میں جو ہوا سو ہوا، لیکن اب تک آپ کی خوشبو میری کھوئی ہوئی یادوں میں خوابوں کی طرح موجود ہے۔ یہ وہی خوشبو ہے ناظرین کہ جس خوشبو سے یثرب مدینہ طیبہ ہوا، اور یہ وہی نور ہے جس نور سے مدینہ مدینۃ المنورہ ہوا۔ یہ وہی خوشبو ہے ناظرین جو آج بھی عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو جلا بخشتی ہے کہ مدینہ پاک کے در و دیوار، مدینہ پاک کی فضاؤں میں مہکتی وہ بھینی نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو آج بھی عاشقوں کو حیات جاوداں بخشتی ہے، جس سے ان کی روح ایمان سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور ان کے ایمان و عقیدے میں ایک نئی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ صرف عشاق ہی نہیں ناظرین، بلکہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو صرف در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے حاضر ہوتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مدینہ پاک، مدینہ طیبہ آج بھی مہک رہا ہے۔ مشک اور کافور کیا ہیں، ان کی طرح تو وہاں کھجوروں میں بھی خوشبو موجود ہے ناظرین، کہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے صرف فضا ہی نہیں مہک رہی، بلکہ مشک و عنبر کی طرح مدینہ طیبہ میں لگے باغات کی کھجوریں بھی آج بھی اسی طرح سے مہک رہی ہیں۔ بلکہ یوں کہیے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کی بھینی خوشبوؤں سے کائنات عالم مہک رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسیم سحر کو پانے کے لیے ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین و بے قرار ہے کہ بس کسی طرح سے مدینے کی سرزمین پہ یہ گناہگار حاضر ہو جائے، کوئی سبیل ایسی بنے، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ شہر شفاعت نگر کی طرف راستے کھلیں اور ہم سب گناہگار وہاں پر دوڑتے چلے جائیں۔ کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اے نسیم کوئے جانا، جب مدینے سے تو آنا، بوئے زلف یار لانا، دل پریشاں ہے سنگھانا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ناظرین مدینہ طیبہ کی مٹی وہ کمال حاصل کر گئی جو دنیا کی کسی مٹی کو حاصل نہیں ہوا، یعنی وہ بزرگی، وہ رفت جو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو عطا کی، کسی اور مٹی کو عطا نہیں کی۔ کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی مٹی سے جب بوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی مٹی میں ایک خاص قسم کی خوشبو ہے جو مشک و عنبر میں بالکل ہی نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی مٹی میں ایسی خوشبو کا ہونا عجائب و غرائب میں سے ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ زیر آسماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ایک ایسی ادب گاہ ہے جہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم الشان ولی بھی سانس روک کر آتے تھے، یعنی ادب سے اونچا سانس نہیں لیتے تھے۔ امام مالک علیہ رحمہ ناظرین، آپ تو مدنی ہیں نا، مدینے میں پیدا ہوئے، امام مالک علیہ رحمہ کا نام ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعارہ ہے۔ آئیے ذرا ادب مصطفیٰ، ادب مدینہ ذرا ان سے سمجھتے ہیں کیا ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ نے زیادہ تر زندگی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں گزاری، لیکن کبھی بھی آپ نے جوتے نہیں پہنے مدینے کی سرزمین پہ، کہ ساری زندگی مدینے کی سرزمین پر برہنہ پا ہی آپ چلا کرتے تھے۔ جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو عالم یہ ہوتا کہ در و دیوار سے لگ کر چلا کرتے تھے کہ کئی غلطی سے پاؤں اس جگہ نہ لگ جائے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نالے مبارک لگا ہو۔ یہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ادب مدینہ ناظرین۔ امام مالک علیہ رحمہ کے پاس اعلیٰ نسل کی سواریاں موجود تھیں، اپنے وقت کے بہترین گھوڑے موجود تھے، لیکن کبھی مدینے کی حدود میں کسی سواری پر نہیں بیٹھے۔ اب کیوں نہیں بیٹھے؟ سوال تو یہ ہے نا ناظرین، تو سنیے جواب۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں سواری کے جانور سے اس ارض مقدس کو پامال کروں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ یہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین، اور یہ ادب مدینہ ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندے ہوئے دیکھے یا ترکی گھوڑے دیکھے، ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے عرض کیا یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سب تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا
کیا ایک گھوڑا تو اپنے لیے رکھ لیجئے. تو فرمایا, اور کیا فرمایا ذرا سنیے, اور سماعتوں سے نہ سنیے گا, ذرا عشق کے جو سماعتیں اس کو کھول کے, ان کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا ناظرین. کیا فرماتے ہیں, مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندوں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. پوری زندگی ناظرین, پوری زندگی صرف 2 حج کیے, مزید حج یا نفلی عمرے نہیں کیے. کسی نے پوچھا کہ سارا جہاں جاتا ہے آپ کیوں نہیں جاتے, تو کیا فرمایا, بھئی عاشق کی باتیں بڑی نرالی ہوتی ہیں صاحب. انہوں نے فرمایا کہ فرض ادا کر چکا, اب معلوم نہیں کہاں موت آ جائے, میں چاہتا ہوں کہ موت آنے سے پہلے حضور کے شہر میں رہوں, کیونکہ میں موت کو باہر گوارا ہی نہیں کرتا. بہت کم کھاتے تھے ناظرین, بہت کم کھاتے تھے تاکہ حاجت نہ ہو. مدینہ پاک میں رہتے تھے لیکن رفع حاجت کے لیے مدینہ کی حدود سے باہر نکلتے تھے کہ ادب مدینہ ان کو اتنا ملوز خاطر تھا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ آج صورتحال یہ ہے کہ عاشق تڑپ رہے ہیں, 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, اس پروگرام کو مجھے نہیں پتا میں کیسے کر پاؤں گا, لیکن جب تصور مدینہ آتا ہے تو صرف ایک خیال آتا ہے ناظرین, یا رسول اللہ کرم فرمائیے, یا رسول اللہ انظر حالنا. ہم بے کس ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم گناہ گار ہیں, ہم سیاہ کار ہیں, بدکار ہیں, گناہوں کا بوجھ ہمارے کاندھوں کے اوپر ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے آپ کی بارگاہ کا قضا نہیں کیا. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے عقیدوں میں بہت خلل آ چکا ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے ایمان بہت کمزور ہو گئے. ارے جس در کو کھول کے رکھنا چاہیے تھا, مجھے کہنے دیں جملہ, جس در کو میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کھول کے رکھا کہ مدینے میں قحط پڑے اور صحابہ ان کی بارگاہ میں آئے, تو آپ فرمائے جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ, جا کر ان کا روشن دان کھلواؤ. روشن دان کھلواؤ گے تو اللہ میاں برسائے گا, اور روشن دان کھلا تو اللہ نے میاں برسایا. ہم نے تو سرکار کے روزے کو بند کر دیا. یا رسول اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, ہمیں معاف فرما دیجئے. ناظرین کرام, یہ 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے, کرونا کی وبا نہیں ٹلتی. اس لیے نہیں ٹلتی کہ ہمارے تیقن میں فرق آ چکا ہے, ایمان میں کمزوری آ چکی ہے. یا رسول اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. آج جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے, میں گزارش کروں گا, میرا ایمان ہے, ایک بار پھر گنبد خضرا کی کھڑکیوں کو کھول دیجئے ایک بار پھر گنبد خضرا کی کھڑکیوں کو ہٹا دیجئے بیچ سے پردہ. ارے کون سا کرونا اور کہاں کا کرونا, میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیاں ایک مرتبہ پڑھنے تو دیں دنیا پر, پھر دیکھیں کہ یہ گنبد خضرا ایسی تجلیاں برسائے گا, ایسی تجلیاں برسائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرونا کو پوری دنیا سے ختم کر دے گا. ارے وہ زمزم کہ جس کو میرے رسول نے فرمایا کہ پیو اس میں شفا ہے, ہم نے کبھی اس کو کھولا کبھی اس کو بند کیا. وہ خانہ کعبہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہم نے کبھی اس کو کھولا کبھی بند کیا. خدا را کھول دیجئے, مسجد حرام کو کھول دیجئے, مسجد نبوی کو کھول دیجئے, گنبد خضرا کے روشن دان کو کھول دیجئے. پھر دیکھیے رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کہ وہ کیسے اپنے دامن کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کو سمیٹتی ہے, پوری دنیا کے انسانوں کو سمیٹتی ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں, یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے, میرے بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب. اور میرے دائیں جانب میرے بہت ہی پیارے دوست ممتاز قوال جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ. آپ سب کو خوش آمدید, السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں. اور آج یاد مدینہ اور فضائل مدینہ منورہ پہ گفتگو ہے. مجھے نہیں پتہ میں اس پروگرام کو آج کیسے کر پاؤں گا, میرے بزرگ یہاں موجود ہیں, ان سے آغاز کرتا ہوں. پروفیسر صاحب, در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے, در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے. خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں, مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے. ڈاکٹر صاحب مدینہ یاد آتا ہے. ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے. رسول اللہ کے دربار میں شوق و محبت سے میرا روز و شب آنا جانا یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب، صرف آپ ہی نہیں، ہر وہ پاکستانی جو ایمان کی روح جانتا ہے وہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فراق میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کے ضمن میں آنسو بہا رہا ہے۔ پاکستان جب بن رہا تھا، مشکل وقت تھا، تو اس وقت ظفر علی خان صاحب یہ کہہ رہے تھے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آن پڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں۔ بے شک مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوئے بغیر، مدینہ منورہ کی اہمیت اور حقیقت کو جانے بغیر امت مسلمہ اس بہت بڑے عذاب سے نجات نہیں پا سکتی۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ جنید صاحب، آپ نے ذکر کیا اثر مدینہ کا، مجھے قرآن کریم کا بیان کرتا وہ واقعہ یاد آتا ہے جب غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسی کے موقع پر پانی کے معاملے پر ایک انصاری اور ایک مہاجر میں معمولی سی بات ہو جاتی ہے۔ اس بات کو منافق زیادہ ابھارتے ہیں اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے، آپ اس پر دلی دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پر منافقوں نے یہ کہا، جو ان کی بات کو قرآن کریم نے ہم تک پہنچایا، کہ منافق کہنے لگے کہ ہم مدینہ پہنچ کر لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ عزت والے معاذ اللہ ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اب ان کی زبان سے یہ ناپاک کلمے نکلنے کی دیر تھی، پاک پروردگار نے فرمایا لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ بدبخت کہاں کھڑے ہیں؟ انہیں کیا معلوم اللہ 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 کہ میرے محبوب علیہ السلام کا وہ مدینہ اللہ، جس کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے باقی سارے شہر محنت سے حاصل کرنا پڑے، لیکن میرا مدینہ مجھے قرآن نے عطا کیا۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کو کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کے لیے قرآن کریم نے ہمیں اصول دیے۔ قرآن نے اہل ایمان کو کہا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، ایمان والو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، خبردار میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو۔ اللہ اللہ اللہ، وہ کیسے اجازت دیتا جو کبھی انہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارے، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارے، کبھی یاسین کہہ کر پکارے۔ اللہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو سانس روک کر آنا ہے، آوازوں کو پست کر کے آوازوں کو پست کر کے آنا ہے، ورنہ یاد رکھو تمہاری آواز اگر یہاں بلند ہو گئی تو تمہارے ساری نمازیں، تمہارے سارے روزے، تمہارے سارے جہاد برباد کر کے رکھ دوں گا، کوئی سارے بھی اعمال نہیں حقارت ہو جائے گی۔ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، یہاں تمہیں اجازت ہی نہیں کہ تمہاری زبانوں سے آواز کی جو تلخی ہے یا بلندی ہے وہ یہاں پر آنی چاہیے۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ وہ کیا خوب کہا ایک عاشق رسول نے کہ ہوش و خرد، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کیوں نہ یہ کہا جائے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، سبحان اللہ، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ کعبے کا کعبہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ اس شخص کی زبان سے نکل رہا ہے جو اس جنوبی ایشیا کا علمی کوہ صفا ہے، قرآن و سنت کے علم پر اس مقام پر کھڑا ہے۔ ارے وہ تو عاشقوں کا اور غلاموں کا کوہ صفا ہے، اس شاخ کا تو ہے ہی، لیکن علمی طور پر بھی کوئی اس کے پائے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ میں جب طالب علم کے طور پر اس بات پر نگاہ کرتا ہوں کہ ایک طرف بیت اللہ شریف ہے، ایک طرف وہ مدینہ منورہ ہے جس کے لیے آج ہر مسلمان تڑپ تڑپ کر، آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ ہم نے جس جانب چلنا تھا، ہم نے جس جانب بڑھنا تھا، ہم اس منزل سے دور ہوتے چلے گئے، دور ہی نہیں ہوئے، ہمیں کوئی اور منزل دکھائی جا رہی ہے۔ ہم طالب علم کے طور پر جب یہ سوچتے ہیں ایمان والو
ایک طرف بیت اللہ شریف ہے، ایک طرف روضہ رسول ہے۔ جب نگاہ عشق ان پر پڑتی ہے تو نگاہ اس بات کی طرف جاتی ہے کہ جب ہم مکے کو دیکھتے ہیں تو یہ محب کا گھر ہے، جب مدینے پر نظر پڑتی ہے تو وہ محبوب کا گھر ہے۔ بالکل ایسا بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ مدینہ پاک کی جو فضائل ہیں احادیث تو تواتر سے موجود ہیں، کچھ بتائیے نا لوگوں کو۔ آج بس تذکرہ مدینہ ہوگا بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فضائل مدینہ کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو ذرا سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض کا مظہر عطا بنایا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام ادیان کا سردار اور جامع بنایا، اور پھر قرآن مجید کو تمام کتابوں کا خاتم بنایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کون سی سرزمین ہے جس سرزمین کو اسلام کے عملی نفاذ کی جگہ کا مرتبہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سی سرزمین ہے جس زمین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تک آرام فرما ہوں گے۔ اللہ۔ وہ کون سی زمین ہے جس پر سب سے زیادہ پہلے قرآن کی آواز گونجتی رہی۔ اللہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کیوں باتیں کرتے ہیں، تو ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ فضیلت کے 3 منابع پر تو کوئی اختلاف نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین اور افضل الانبیاء ہونے پر کسی کا کلام نہیں۔ اللہ۔ قرآن مجید کے سب سے زیادہ افضل کتاب ہونے پر بھی تمہیں شک نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ دین اسلام کے کامل اور مکمل ہونے پر بھی شک نہیں۔ ان تمام سعادتوں کا مرکز بننے کی سعادت کے سرزمین کو ملی، اللہ۔ وہ مدینہ شریف ہے۔ تو مدینہ شریف کو جب یہ ساری نسبتیں حاصل ہیں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں اس زمین میں رہنا پسند فرمایا، تو ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک فضیلت ہوتی ہے اس فضیلت کے تمام تقاضے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینے کا ادب سکھایا اللہ، اور بار بار تلقین فرمائی۔ وہ بتائیں نا۔ اے اللہ، ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو اور بیت المقدس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو اپنا حرم بنایا، لیکن میں تیرا نبی ہو کر اور سب سے افضل ہو کر میں مدینہ کو حرم بنا رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اللہ نے بنا دیا۔ اللہ نے بنا دیا۔ اللہ۔ اے اللہ تعالیٰ، جو تو نے رحمتیں اور برکتیں مکہ میں اور بیت المقدس کی وجہ سے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے رکھی ہیں، اس سے دگنا رحمتیں اور برکتیں میرے مدینہ میں رکھ۔ اللہ نے ڈال دی، وہ رکھ دی، اللہ نے وہ بھی سب دے دیا اپنے محبوب سب دے دیا۔ تو اس لیے پھر وہاں جو پوری امت کا یہ اجماع رہا، اتفاق رہا، اور دین کی روح کا یہ پیغام رہا کہ یہ جو مدینہ کی سرزمین ہے، حتیٰ کہ ہمارے علماء اور محدثین نے تو یہاں تک بھی کلام کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر آرام فرما ہیں اور زمین کا وہ ٹکڑا عرش سے بھی افضل ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو جہاں یہ ساری سہولتیں ہیں اور ساری فضیلتیں جمع ہیں، تو پھر اس کے کیا آداب ہوں گے؟ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب جو 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام آتے ہیں جو حاضری دے کے جاتے ہیں، باری قیامت باری ان کو دوبارہ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ یعنی کہ تعداد کتنی انسان گن نہیں سکتا، انسان گن نہیں سکتا، لیکن ان کو دوبارہ حاضری بھی نہیں مل سکتی۔ اور پھر امت محمدیہ پر کتنا بڑا احسان رہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو بار بار متوجہ کیا اپنی ذات کی طرف بھی، اور یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اس بندے نے میرے اوپر کتنا ظلم کیا کہ وہ خانہ کعبہ حج کے لیے تو آیا لیکن میرے مدینہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا۔ اللہ۔ تو آپ کی وہ حسرت بھرے جملے تو سنیں کہ اس بندے نے میرے اوپر جفا کیا، اللہ، یعنی اس نے میرے مقام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اللہ، وہ میرے پاس چل کے آتا اللہ، تو صرف یہ درو دیوار دیکھ کر ہی جاتا اللہ، اور اس درو دیوار کے روحانی ماحول کو محسوس کرتا۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے میری موت کے بعد یعنی وصال مبارک کے بعد جس نے میری زیارت کی اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ اللہ۔ اور ایک روایت اس معنی میں بھی ملتی ہے جس نے میرے مسجد نبوی اور میرے روضہ رسول پر آ کر اس روحانی ماحول کو محسوس کر لیا، اس نے بھی میری زیارت کر لی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جس نے روزے کی زیارت کی حاضری دی اس پر شفاعت بھی واجب ہے؟ شفاعت بھی واجب ہوگی۔ یہ بتائیے نا لوگ۔ شفاعت اس پر واجب ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تو رحمت للعالمین بنایا ہے، وہ تو اپنی امت کو بچانے کے لیے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بھئی جو ایک دفعہ نگاہوں میں آ گیا تو پھر اس کو وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ۔ اب اس میں ایک ولی کا واقعہ سنیے، جس سے آپ خود اندازہ لگائیں۔ کہتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا تو اس کے خاندان والے
نصیر الدین چراغ دہلوی صاحب کے پاس گئے جی حضرت کے وصال کے بعد ہمیں حالات بتائیں، تو صوفیہ خاموش رہے. تو پھر جب اصرار کیا آپ نے کہا یہ بتائیں کہ یہ خواجہ نظام الدین کے مدرسے میں آتا جاتا تھا، زیارت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں کی تھی. انہوں نے کہا وہ یاد رکھو وہ سیدھا جنت جائے. اللہ اکبر. یہ تو ولی کی بات اولیاء کے فیوزات کی بات ہے، یہ تو تاریخی واقعہ ہے، لیکن میں سپورٹ دے رہا ہوں جب ولی کے ہاں سے اتنا فیض ملتا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس در و دیوار میں آتا ہو اور آپ کے روضہ رسول کی زیارت کر کے جاتا ہو، اس کو کیا فیض ملتا؟ اچھا میں اس پہ آگے جا کے صحابہ اور میں چاہوں گا اکابرین امت اور جو اسلاف جس طرح حاضری دیتے تھے ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کروں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا سا قرآن اور احادیث کی روشنی میں، کیونکہ بہت سے پہلو اس وقت اجاگر نہیں ہوئے، تو آپ ذرا وہ اجاگر کیجئے کہ یہ جو مدینے کے فضائل ہیں یہ کیا ہیں، اس پہ پھر ہم میرا خیال ہے اللہ زندگی دے انشاءاللہ اگلے بریک میں جب ہم آئیں گے تو ہم مدینے کی حاضری کیسے، ادب مدینہ کیا، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جنید بھائی، بہت شاندار انداز سے آپ نے ہم سب کی ترجمانی کی اور محبت کا اظہار کیا. اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تقریباً سارے مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے نا وہ مدینہ ہے، کیونکہ اب صبح قیامت تک میرے آقا وہاں تشریف فرما ہے. اور آقا جہاں ہوتے ہیں نا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آقا جہاں تشریف لے جاتے ہیں وہی افضل ہو جاتا ہے. اب آقا کیونکہ صبح قیامت تک وہاں ہیں تو اس سے مراد جو شہر یہاں لیا جا رہا ہے وہ مدینہ منورہ ہے. اور جو آپ نے انٹرو میں ایک جملہ ارشاد فرمایا نا کہ میرے آقا تو وہ نور ہیں کہ آپ مکہ تشریف لاتے ہیں تو مکہ معظمہ ہو جاتا ہے، آپ مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ منورہ ہو جاتا ہے، اور آقا عرش پہ جاتے ہیں تو عرش معلیٰ ہو جاتا ہے. یہ ایسا نور ہے، لہٰذا کسی بھی مکان کی فضیلت اور اہمیت اس کے مکین کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو جہاں بھی میرے آقا ارشاد تشریف فرما ہوں گے، آپ نے خود ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جتنی جگہ ہے نا وہ ریاض الجنہ ہے. تو میرے آقا بھی ریاض الجنہ میں ہے، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر بھی ریاض الجنہ میں ہے، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق بھی ریاض الجنہ میں ہیں. ہماری جنت کے فیصلے تو بعد میں ہوں گے، انہیں سرور کائنات نے 1400 سال سے جنت عطا فرما دی اور اپنے قدموں میں رکھا ہوا ہے، اور آقا کے قدموں میں رہنا وہی تو جنت ہے. میں وہ واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، قرآن پاک میں 2-3 جگہ پہ اس بادشاہ کا نام آیا ہے، تبا بادشاہ. اس نے اپنی محبت کا جو ذکر کیا تھا سرور کائنات کے ساتھ، آپ کی آمد سے کئی سال پہلے، 100 سال پہلے کی بات، 1000 سال پہلے تک، کئی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ جب آیا وہاں یہ مدینہ کھڑے ہو کے جب اسے پتا چلا تو اس نے چند شعر پڑھے تھے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اس نے کہا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری ناسمی، کہ میں گواہی دیتا ہوں، جس طرح آپ نے کہا 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1000 سال پہلے وہ گواہی دے رہا ہے کہ اس مدینہ میں احمد تشریف لائیں گے اور اللہ کے آخری رسول بن کے تشریف لائیں گے. تو میرے آقا کا تذکرہ ہو، میرے آقا کی ہجرت گاہ کا تذکرہ ہو، میرے آقا کی قیام گاہ کا تذکرہ ہو، میرے آقا کی محبت گاہ کا تذکرہ ہو، وہ تو کئی 1000 سال پہلے ہی تذکرہ ہو رہا ہے، ہم تو بعد میں تذکرہ کر رہے ہیں نا. آگے اس نے یہ بھی محبت کا اظہار کیا کہ فلو مدہ عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ و ابن عمی، کہتا اگر مجھے اتنی زندگی مل جائے کہ وہ نبی میری زندگی میں مبعوث ہو کے آ جائیں تو پھر میں بادشاہ نہیں رہوں گا، میں مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے ان کا خادم بن جاؤں گا. وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور اگر بدر میں مجھے احد میں خندق میں جا کے مقابلہ کرنا پڑا تو میں ان کے دشمنوں کا مقابلہ بھی کروں گا. وفرجت عن صدرہ کل غم، اور انہیں سینے کے ساتھ لگا کے ان کے سینے کے سارے غم بھی دور کر دوں گا. مجھے کہنے دیجئے ایک جملہ اگر اجازت ہو کہ میرے پروردگار نے تو ظاہر تو فیصلہ ازل سے ہو چکا نا، ازل سے ہو چکا کہ نبی نے آنا ہے، تو ازل سے یہ فیصلہ بھی ہو چکا تھا کہ یہاں مدینہ بسنا ہے، اور ظاہری طور پہ 1000 سال پہلے بسا بھی دیا تھا. اور طبا نے جو گھر لیا اور جو آپ کو تحفہ دیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نہیں تھا، سرکار تو خود اپنے گھر میں تشریف لائے تھے. جی اور حضرت ابو ایوب انصاری سے ضمناً مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ آپ تشریف لائے نا سرور کائنات کے مزار پہ اور آ کے چہرہ انور آقا کے قدموں میں رکھا، تو اس وقت مروان خلیفہ تھا. اس نے آ کے کہا اتدری ما تصنع، تم جانتے ہو کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے نام ادری ما اصنع، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. جے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوں، میں کسی پتھر کے پاس. اللہ محبت کیا کرتے تھے. اور وہ اسلام کا نذرانہ یقیناً میں پیش کرنا چاہوں گا جو ابن رسول حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے، یہ میرا خیال ہے خلیفہ منصور کی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے روایت میں مروان کے ہاں. اچھا، اور اس میں مروان کا بھی ایک واقعہ ہے نا جس نے آواز بلند کی تھی تو اسے جب ٹوکا تھا امام مالک علیہ الرحمن نے، وہ ابو جعفر منصور. اچھا وہ جعفر منصور، اچھا اس طرح ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو سلام کے اشعار ہیں وہ آج کی مجلس میں یقیناً قبولیت کے لیے ہوں گے کہ حضرت امام زین العابدین نے لکھا ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، اے باد صبا اگر کبھی تیرا گزر میرے نانا کے در سے ہو،
اس عرض حرم سے ہو، اس کے بارے میں عرض کرتے ہیں، اگلے جملے میں عرض کرتے ہیں ان نلت یا ریح الصبا، عباد صبا جب تم وہاں سے گزرو نا میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، تو اس روضہ پہ میرا سلام ضرور پیش کرنا جس میں نبی محترم تشریف فرما ہے۔ لہذا سلام بھیجنا، آقا کی بارگاہ میں سلام بھیجنا، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلام پہنچتا نہیں ہے، یہ تو ابن رسول نے ہمیں خود سکھایا ہے، حضرت امام زین العابدین نے سکھایا ہے، کہتے ہیں وہ نبی محترم ان تک میرا سلام بھیجنا اور پہنچانا جن کا آگے انہوں نے پورا تعارف کروایا، کہتے ہیں من وجہہ شمس الضحیٰ ومن خدہ بدر الدجا، جن کا چہرہ شمس الضحیٰ ہے اور جن کے رخسار بدر الدجا ہیں، ومن ذاتہ نور الہدی، ان کی ذات پوری اللہ کا نور بن کے آئی ہے، ومن کفہ بحر الہمم، اور ان کی ہتھیلی ایسی ہے کوئی بھی مانگنے والا آئے وہ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور جو آپ کی کیفیت ہو رہی تھی نا، یہ سنت ہے حضرت امام زین العابدین کی، انہوں نے آخر میں عرض کیا کہ مولا اقبادنا مجروحۃ عن سیف ہجر المصطفیٰ، کہ مصطفیٰ کریم کے ہجر میں، ہجر کی تلوار نے ہمارے جگر چھلنی کر دیے ہیں، ہم اندر سے ختم ہو گئے ہیں، مصطفیٰ کریم سے دور ہوئے۔ عرض کرتے ہیں مولا میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، انہیں مبارک دیتا ہوں، طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، مدینے والوں کو سلام ہو، وہ تو ہر وقت وہاں رہتے ہیں جہاں میرے آقا خود تشریف فرما ہے۔ لہذا اسی سلام کے ساتھ ہمیں بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنی چاہیے، انہی فضائل کے ساتھ کہ دیکھیے جس طرح حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری حاضر ہوئے، حضرت امام زین العابدین حاضر ہوئے، اور اس سے بڑی مثال میں کیا عرض کروں کہ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ کائنات جب اپنے بابا کے در پہ حاضر ہوتی تھی، روضہ رسول پہ حاضر ہوتی تھی، تو میرا آقا کے قبر مبارک کی مٹی اٹھا کے اسے سونگا بھی کرتی تھی، اسے چوما بھی کرتی تھی۔ لہذا قبر رسول سے تبرک حاصل کرنا، اسے توسل بنانا اور اس وسیلے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرنا، یقیناً یہ سب سے بڑی قبولیت کی دنیا کا یہ منظر پروفیسر صاحب، خدا کے گھر کا یہ منظر تخیل نے کبھی سوچا، کتابوں میں پڑھا کوئی، نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کوئی افتاد گر آئے، کسی مشکل میں پھنس جائے، مصیبت گھیر لے کوئی، یہیں تو چل کے آتے ہیں، منادی یہ ہوئی اب کے در کعبہ پہ مت آنا، وبا اب کے وہ پھیلی ہے، نمازیں بھی پڑھو گھر پر، نمازیں بھی پڑھو گھر پر۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ایک اعلان ہو جاتا کہ سب مرکز پہ آ جاؤ، خدا سے عرض کرتے ہیں مصیبت ٹال دے مولا، میرا ایمان کامل ہے، خدا کے اتنے بندوں میں یقیناً وہ بھی آ جاتے کہ جن کے اٹھے ہاتھوں کو خدا واپس نہیں کرتا۔ بتاتے ہم زمانے کو، بتاتے ہم زمانے کو، یہی دار الشفا ہے، بس ہمیں سب کو بتانا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہم ہی قرآن والے ہیں، ہم ہی قرآن والے ہیں، مگر ہم نے کیا ثابت کہ ہم بھی ان جیسے ہیں۔ مجھے تو خوف آتا ہے، مجھے تو خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اب کے کہ جب یہ دھن چھٹ جائے حرم میں ہم جو داخل ہوں تو آنسو خشک ہو جائیں، جو روئیں باب کعبہ پر تو ہنسنے کی صدا آئے، جو چومے حجر اسود کو خوشی دل میں نہ ہو کوئی، کہیں زمزم کی سیرابی ہمیں پیاسا نہ رہنے دے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کتاب حق بھی سچی ہے، نبی کا دین بھی سچا ہے، سبھی احکام سچے، مگر ہم لوگ جھوٹے ہیں۔ مدینہ عمر صاحب، جب اس شہر کا تصور آتا ہے تو دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں اور ارمان سارے کے سارے اس بات کی طرف سمٹ جاتے ہیں کہ وہ کوچہ جانا کہ جس کی محبت اور برکت کی دعائیں خود رسول اللہ مانگیں، اللہ وہ کوے یاراں کہ جس کی عظمت و فضیلت میں علماء کتابیں لکھتے تھک جائیں، اللہ وہ شہر دل براں کہ جہاں ائمہ اسلام پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا بے ادبی خیال کریں، وہ یار محبوب ہاں کہ جہاں امام مالک نہ گھوڑے پر سوار ہوں نہ گلی کے وسط میں چلنے پائیں، وہ قریہ عاشقاں کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح و شام سلامی کے لیے پیش ہوں، وہ عرض امان کہ جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیں، جہاں دجال کا داخلہ ممنوع ہو، وہ پناہ گاہ آسیاں کہ جس میں مرنے والے کے لیے شفاعت کا سرٹیفکیٹ بارگاہ نبوت سے ملے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے وہ میرے شہر میں مرے، میں اس کے ایمان کی بھی گواہی دوں گا، میں اس کی شفاعت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ حرم حبیب کہ جس کے درختوں کو کاٹنا اور جانوروں کو ستانا حرام ہو، وہ جنت کا ٹکڑا جو با اجماع امت عرش بری سے افضل۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے
सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे के इत्तिबा में, हज़रत इब्न अब्बास की इत्तिबा में ये कहें कि रोज़ा अतहर का वो हिस्सा जिससे नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से लगने वाला कपड़ा उस मट्टी को लग रहा है, वो मट्टी अर्श उला से बढ़कर है। अल्लाह उस मदीना मुनव्वरा की अज़मत कौन जान सकता है, जिसके लिए फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा कहे कि ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता कर, अल्लाह अल्लाह, और वो भी अपने हबीब के शहर में, अल्लाह अकबर, फी बालद हबीब। ये कलिमात हैं सैयदना फ़ारूक आज़म अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, कि वो मदीना मुनव्वरा में मरने की आरज़ू कर रहे हैं कि मैं इसी खाक में हो जाऊं, तो क्यों ना बेकरारी के आलम में हम पुकारें नसीमा जानिब बतहा गुज़र, हाय 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 हाय, नसीमा जानिब बतहा गुज़र कुम बे अहवालम मोहम्मद रा खबर। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि वो ये वो जगह है अदब गाहे ज़ेर आसमां अज अर्श नाजुक तर, अदब गाहे ज़ेर आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयन जुनैदो बायज़ीद। अल्लाह, ये वो मदीना मुनव्वरा है कि जिसमें तड़पने के लिए पहुँचने वाला इस आरज़ू के साथ निकलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का के गवर्नर से कहें एक शख्स फलां सूरत में मेरी तरफ आ रहा है, उसको मेरी तक पहुँचने से रोको। जो बार बार हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वजह क्या है कि उसको आप बार बार मना फरमा रहे हैं, उसकी अलामात दे रहे हैं कि इसको मदीना मुनव्वरा ना आने दिया जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी मोहब्बत में उस मकाम पर आ रहा है, अगर ये मेरे रोज़े पर आ गया तो मुझे रोज़े से बाहर निकल कर उसको गले लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रोशनी में कि जो मरे मदीने में मरे, मुझे मदीना दूसरी जगहों से बहुत प्यारा है, और आप ये जुमला 3 बार फरमा रहे हैं। जी, जी। और जब एक सहाबी का विसाल मक्का मुकर्रमा में हो जाता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि काश इसको वहाँ मौत आने की बजाय मेरे शहर में मौत आती, मदीना मुनव्वरा में आकर मरता। तो मदीना मुनव्वरा के साथ मुसलमान का जो एक दिली ताल्लुक़ है, मुसलमान का जो अपने आरज़ू एक रखता है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोफेसर साहब बात थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा पूछते हैं कि ये जो अब ज़ाहिर है इस वक्त तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनके दिल इंतहाई उदास हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हर बरस मदीने की हाज़िरी देनी होती है, जिन्होंने हर बरस मक्के की हाज़िरी देनी होती है, वो जो दस्तरखानों की लज्जत है डॉक्टर साहब, वो जो सहर इफ्तार की लज्जत है, वो जो सरकार अलैहिस्सलाम के मवाजे के सामने बैठ कर आप ज़रा सोचिए कि सामने मवाजा शरीफ है, सुनहरी जालियाँ, और जिस वक्त दस्तरखान सजता है तो आशिक तो पीठ करके बैठता ही नहीं है ना। आशिक का तो ये मकाम ही नहीं है कि पीठ कर दी तो कायनात पीठ, वो तो सामने बैठता है रुख अनवर के सामने। और जिस वक्त वो नेमतें खा रहा होता है तो उसका दिल पुकार के कहता है कि या रसूल अल्लाह एक एक निवाला आपका सदका, जो खा रहा हूँ आप ही का सदका खा रहा हूँ। वो जो अदब है हाज़िरी का, ज़रा लोगों को बताइए वो अदब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना शरीफ की हाज़िरी के आदाब पर तो बाकायदा हमारे उलमा ने किताबें भी लिखी है, लेकिन उनमें जो 2 अदब बहुत तो अहम हैं, बल्कि कई हैं। एक तो ये है कि मदीना शरीफ जब आप जाएं तो मदीना की हदूद शुरू होने से पहले एक ख़ास अकीदत का और मोहब्बत का समा पैदा हो जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बल्कि जब ये मस्जिद नबवी के मीनार दूर से नज़र आए हैं तो उस वक्त एक आशिक की जो कैफियत है, वो एक तलब की, वो एक मोहब्बत रसूल के अंदर गुम होने की कैफियत हो। अल्लाह। फिर चूँकि हम सब का अक़ीदा है और कुरान का ये फ़ैसला है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े पर आने वाले बंदे के सबसे पहले तो गुनाह अल्लाह से धुलवा देते हैं। अल्लाह बोलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिरलहुम रसूलुल्लाह वजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। अल्लाह। जो वो तव्वाब और रहीम का सबब इस्तिग़फ़ार नबवी उस बंदे के लिए बतौर सिफारिश के बनता है, उस बात का बड़ा इस्तेहज़ार लेकर जाए और अपने आप को ये समझे कि मैं इस हाज़िरी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो ही मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने जाऊँगा तो मेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे और मैं एक पाकीज़ा मुस्लिम बंदा बन जाऊँगा। उसके बाद यह है कि जब वो मुआजा शरीफ के सामने हाजिर हो तो थोड़ा मुआजा शरीफ से थोड़ा हट के खड़ा हो। हाँ। चूँकि मुआजा शरीफ को हाथ लगाना
آئے ہائے جالیوں کو چومنے کی اگرچہ اجازت ہے لیکن زیادہ ادب کا تقاضا یہ کہ آپ تھوڑا ہٹ کے کھڑے ہوں اور یہ تصور کریں کہاں ہماری یہ پلید ہاتھ، کہاں ہمارا یہ جسم، اور کہاں فیض و برکت کے یہ منابع. لیکن بہرحال اگر فرد و عقیدت میں جا کر ہاتھ لگا بھی لے، چوم بھی لے، منع نہیں. لیکن صوفیاء کے نزدیک ادب یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جنید و بایزید بھی وہاں اونچا سانس نہیں لے سکتے، اونچا سانس نہیں، آواز نہیں، اونچی سانس نہیں لے سکتے، تو وہاں اپنے جسم کا لمس وہ تھوڑا فاصلے پر. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اس انداز سے پڑھے کہ آپ کو اللہ اور بندے کے ایک وسیلہ عظمیٰ سمجھے. بھائی اللہ کے نبی، ہمارے جتنے بھی کام بننے ہیں، ہماری جتنی آفتیں ٹلنی ہیں، جتنی پریشانیاں ہماری کم ہونی ہیں، ان سب میں وسیلہ عظمیٰ آپ ہیں. پھر آپ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ کے اس وسیلہ عظمیٰ کو اتنا سامنے رکھے کہ وہ فنا فی رسول کی کیفیتوں میں گم ہو جائے اور یہ محسوس کرے کہ میں اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں آ گیا. اب میرے لیے زندگی کی کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں رہا. مشکل کشا کے مشکل کشا وہاں موجود ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. مشکل کشائی کے سب سے زیادہ مظاہر وہی نظر آتے ہیں. تو پھر یہ کرے. اس کے بعد مسجد نبوی کی حاضری بھی بڑی تسلسل رکھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اپنے ذات پر درود و سلام سے بڑی محبت تھی، وہ ہر امتی کا قرآن سے بھی بڑا گہرا تعلق دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کی بارگاہ میں جا کر دور فاصلے پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کی بھی بڑی تلاوت کرے. اچھا، بعض ہمارے محدثین کا یہ بھی معمول رہا کہ وہ روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر بخاری اور مسلم کا باقاعدہ درس دیتے رہے ہیں، ایسا ہی وہاں بیٹھتے رہے ہیں اور گویا کہ حضور کی باتیں حضور کو سنواتے رہے ہیں اور زبان حال سے آپ سے پوچھتے رہے ہیں. بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر گیا تو میں جو روزے کے سامنے گیا تو مجھے روحانی طور پر فیل ہوا کہ آپ اپنی آنکھوں مبارک سے میرے باطن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور مجھے انشراح صدر بھی نصیب کر رہے ہیں. یعنی روزہ رسول کی حاضری میں یہ نیت بھی لے کر جائے، اے اللہ کے نبی، ہم عقل والے لوگ ہیں، حواس والے لوگ ہیں، کچھ نہیں، ہم فارغ ہیں. باطن کی وہ جو کھڑکی تھی الستو بربکم قالوا بلا والی، اور آپ کے ساتھ حقیقت محمدیہ کے اعتبار سے جو ہمارا فطری پیار تھا، وہ کھڑکی آپ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کھول. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. وہ میں چند مصرے سامنے تھے، وہ چونکہ ظاہر ہے رمضان کا موقع ہے نا، اور رمضان مدینہ سب کو یاد آتا ہے، اور اس وقت تو وہی باتیں تمام دنیا کے عشاق رمضان مدینہ کو، سحر و افطار کو یاد کر رہے ہیں کہ وقت بیتا ہے یوں طیبہ میں سہانا اپنا. یہ نمائندگی ہے ان تمام لوگوں کی جو اس سال نہیں جا سکے اور اس برس نہیں جا سکے اور رو رہے ہیں اس وقت، رو رہے ہیں مستقل فراق مدینہ میں، تصور مدینہ میں، کہ وقت بیتا ہے یوں طیبہ میں سہانا اپنا، اب نہ بھولے گا مدینے میں زمانہ اپنا. مسجد نبوی کی رس گھولتی کانوں میں آذاں، گنبد خضرا کا یہ سایہ تھا ٹھکانہ اپنا. ہم نوا بن گئے قدسی بھی ہمارے اکثر، بن گیا صلی اللہ جب بھی ترانہ اپنا. جسم تھا لرزہ کنا، چشم تھی نمناک وہاں، بس خاموشی سے ہی کہہ ڈالا فسانہ اپنا. جا بجا نقش کف پائے محمد کی تلاش، جا بجا نقش کف پائے محمد کی تلاش. کیا عبادت تھی وہاں، کیسا تھا سجدہ اپنا. اب یہی آس، یہی پیاس، یہی حاصل جاں، پھر سے ہو آپ کے کوچے میں بچھونا اپنا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کا طرز حاضری، اکابرین کا طرز حاضری. بھائی زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. اللہ. اے حلیمہ تو بتا، تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا. اللہ. مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا غم، شام کو شمس بھی روتے ہوئے ڈلتا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کتنی محبت فرماتے تھے، میرے رب نے یہ اعزاز انہیں خود عطا فرمایا. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر. کہ جن لوگوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے ان کے بارے میں میرے رب نے یہ آیت نازل کر کے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں دنیا میں مکہ سے بہتر اجر عطا فرماؤں گا. حسنہ کے الفاظ موجود ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں بھی بعض مفسرین نے لکھا کہ حسنہ سے مراد مدینہ رسول ہے، مدینہ منورہ ہے، تو جس کی شان اللہ نے قرآن میں یوں بیان کی ہے. اور صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے، روایات اس پہ شاہد عادل ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال میرے آقا کے 2.5 سال بعد ہوا ہے. لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو وجہ بنی آپ کے وصال کی وہ ہجر مصطفیٰ تھا. میں عرض کرتی تھی ابا حضور جب گھر تشریف لاتے نا تو ساری رات بستر پہ روتے ہوئے گزر جاتی.
آپ کی ہچکی بن جاتی. میں عرض کرتی تو آپ ارشاد فرماتے کب بلال اذان دے گا اور عاشق پھر اپنے محبوب کے قدموں میں حاضر ہو جائے گا جو اتنی محبت کرتے ہوں. اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا آقا آپ سے بہت محبت کرتا ہوں الا نفسی. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. اسی لمحے کہا آقا اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. اللہ اکبر. یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بات کی، انہی کے صدقے سرکار علیہ السلام اپنے مدینے کو ہمارے لیے کھول دیں. واقعی جس طرح بلال کو بلایا، اپنے بلال کو بلایا تھا، اللہ بلال کے صدقے ہمیں بلا لے. واقعہ بتائیے. حضرت سیدنا بلال کہتے ہیں میں خواب میں دیکھا میں نے کہ میرے آقا تشریف لائے، اللہ رب العزت چلے مدینہ بھی کھول دے اور ہمیں بھی ایسے خواب عطا فرما دے. حضرت سیدنا بلال کہتے ہیں آقا تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا جملہ دیکھیے، آپ نے فرمایا ما هذه الجفوہ یا بلال. بلال یہ کیا بے وفائی ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا شام میں بیٹھے ہو ابھی تک میرے در پہ حاضر نہیں ہوئے. اب بلال شام میں کیوں بیٹھے تھے؟ کیونکہ وہ کیفیت در پہ حاضر ہونے کی وہ تھی کہ اب ظاہری آنکھوں سے وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. ضمناً میرے ذہن میں ایک جملہ ایک اور صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت عبداللہ. جب میرا آقا دنیا سے رخصت ہوئے انہوں نے دعا کی، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مولا مجھے اب اپنی آنکھوں کی بصارت نہیں چاہیے کیونکہ جب آقا رخصت ہو گئے تو اب میں کوئی اور چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اب کتنی محبت کرتے ہیں. حضرت سیدنا بلال اٹھے تو ڈرتے ڈرتے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جو حضرت نے ارشاد فرمایا نا اس در میں شوق کے ساتھ بھی جائیے لیکن ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے بھی جائیے. کتنے صوفیاء کرام پیران عظام کا یہ معمول ہے، وہاں حاضر بھی ہوتے ہیں، قدمین شریفین میں بھی حاضر ہوتے ہیں، مواجہ شریف کے سامنے حاضر نہیں ہوتے. میں یہ پوچھنے والا تھا، شاید اس قابل نہیں ہے کہ وہاں حاضر ہو سکے. یہ کیفیت ہے. حضرت بلال حاضر ہوئے اور میرے آقا کے قدموں میں آ کے گر پڑے، رونا شروع کر دیا. اور روایت کے الفاظ ہیں وَهُوَ يُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ، اور انہوں نے قبر انور پہ اپنا چہرہ رگڑنا شروع کر دیا. یوں توسل تبرک اور برکت حاصل کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. جب یہ کیفیت ہے وہ رو رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کتنے لوگ جمع ہو گئے. راوی کہتے ہیں فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، حسنین کریمین تشریف لے آئے. حضرت امام حسن آ گئے، حضرت امام حسین آ گئے. جیسے ہی بلال نے انہیں دیکھا، اب یہ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینہ مبارک تک اور حضرت امام حسین باقی سارے جسم میں آقا کے مشابہ تھے. جب ان دونوں کو سامنے کھڑا کیا تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ بلال نے ان دونوں کے چہروں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور انہیں چومنا شروع کر دیا. بلکہ روایت کے الفاظ تو یوں ہیں فجعل یضمہما ویشمہما ویقبلہما، انہیں اپنے ساتھ ملا لیا، سونگنا شروع کر دیا حسن اور حسین کو، کیونکہ انہیں سونگنا بھی مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، ان کے بوسے لینا بھی مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. پورا مدینہ باہر آ گیا تھا، پورا مدینہ باہر آ گیا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اذان دی ہے پورا مدینہ باہر آ گیا. پورا مدینہ باہر آیا. پہلے انہوں نے اصرار کیا نا کہ اذان دیجئے. بلال نے کہا اتنی تو ہمت نہیں ہے اس لیے آج تک آیا نہیں ہوں. تو انہوں نے پھر حسن اور حسین کو سفارشی بنایا. تو حسن اور حسین نے کہا بلال نشتہی نسمع اذانک، ہم آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ دیا کرتے تو اذنوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے لیے اذان دیتے تھے. کہا میرے شہزادو جرت نہیں ہے وہ دے سکوں، اصرار تھا. پھر آپ اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں اذان دیتے تھے، اللہ اکبر کہا. حدیث کے الفاظ ہیں المدینہ تو رجت، پورے مدینے میں شور بپا ہو گیا، ہر طرف لوگ باہر نکل آئے، مدینہ لرز گیا. اور جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ ازدادت رجتہا، تو اس چیخ و پکار میں اضافہ ہو گیا. جو آپ نے کہا سارا مدینہ باہر نکل آیا. اس پہ گفتگو ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں. ناظرین کرام سحری کا وقت ہے، آپ بھی سحری کیجئے بس ان مصروں کے ساتھ کہ جا زندگی جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ابو بکر سے کچھ آئین صدق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا، یورپ میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، ہم نوا بن گئے ہم نوا بن گئے ہم نوا بن گئے آج مغرب والے. اور کچھ نہیں ناظرین، بس وہی ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور سحری کا موقع ہے، 25ویں شب ہے، تیسری طاق رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے. اور آج تو بس مدینہ ایک انتہائی روحانی ماحول اس وقت اس ٹرانسمیشن میں ہوا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنا پرکیف ماحول بہت کم میسر آتا. اور کیوں نہ ہو ناظرین کہ بات ہی مدینے کی ہے. پروفیسر صاحب آپ کی جانب آ رہا ہوں، لیکن ان مصروں کے ساتھ کہ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے،
مجھے فرقت میں رہ رہ کر مدینہ یاد آتا ہے، وہ جالی یاد آتی ہے، وہ روضہ یاد آتا ہے، کھڑا ہوتا ہوں جہاں جا کے سلام شوق کو لے کر، وہ موقع یاد آتا ہے، وہ حجرہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حاضر ہوں نگاہوں میں ہے وہ میری، در اقدس پر حاضر ہوں نگاہوں میں ہے وہ میری، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے، کبھی عشق نبی میں آنسوؤں سے تربتر ہونا، وہ رونا یاد آتا ہے، وہ لمحہ یاد آتا ہے، وہ جنت کی کیاری میں مناجات خدا کرنا، وہ جنت کی کیاری میں مناجات خدا کرنا، وہ رحمت یاد آتی ہے، وہ جذبہ یاد آتا ہے، کبھی صفہ میں جا کر کہ خدا کی یاد میں رہنا، کبھی صفہ میں جا کر کے خدا کی یاد میں رہنا، وہ مجلس یاد آتی ہے، وہ گوشہ یاد آتا ہے، کبھی صحن حرم میں بیٹھ کر محو حرم ہونا، کبھی صحن حرم میں بیٹھ کر محو حرم ہونا، وہ منبر یاد آتا ہے، وہ قبلہ یاد آتا ہے، گزرتی زندگی میری مدینے کی فضاؤں میں، گزرتی زندگی میری مدینے کی فضاؤں میں، وہ وادی یاد آتی ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے، الہی اب تو پہنچا دے وہیں پہ اپنے فضل کو بھی، الہی اب تو پہنچا دے وہیں پہ اپنے فضل کو بھی، کہ طیبہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ پروفیسر صاحب، جنید صاحب، مدینہ کیوں نہ یاد ہے کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ، اللہ اکبر، اللہ، یہ کیفیت اہل ایمان کی کیوں نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور یہ لکھنے والے ہیں قاضی ایاز مشارق الانوار والے عظیم محدث، جن کی حدیث کی اس کتاب کو علماء کہتے ہیں سونے کے ساتھ تولنے والی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ابو جعفر منصور آیا، اس نے صلاۃ و سلام پڑھا، جب فارغ ہوا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے امام وقت، مجھے بتائیے اب میں دعا مانگنے کے لیے روضہ رسول کی طرف منہ کروں یا قبلہ کی طرف منہ کروں؟ اللہ اکبر۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر منصور، تیری شفاعت رسول اللہ نے کرنی ہے، ہائے 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 ہائے، دعا ادھر منہ کر کے مانگ۔ اللہ۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو محدثین لکھتے ہیں کہ جو ہی آپ کی نظر مدینہ منورہ کے در و دیوار پر پڑتی تو آپ اپنی سواری کو خوب تیز کرتے اور اپنا کپڑا اس طرح ہٹا دیتے کہ اس کے غبار آپ کی سانس میں آئے، اور آپ فرماتے کہ اس کی مٹی میں شفا ہے۔ اللہ۔ اور مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مدینہ ان کے باغوں میں جب پھل آتا تو وہ پھل توڑ کر سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں لاتے، سبحان اللہ، ماشاء اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پھلوں کو قبول فرما کر یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے پھل میں برکت فرما، ہمارے مد اور سا میں برکت فرما، اللہ، اے اللہ بے شک تیرے بندے تیرے خلیل ابراہیم نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی، اور میں تجھ سے مدینے کے لیے اس طرح دعا کرتا ہوں کہ اس سے دگنی برکت عطا فرما، اللہ اس کے مد میں، اس کے سا میں برکت عطا فرما دے، اور دگنی فرما، مکہ کے مقابلے میں دگنی عطا۔ اللہ۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہ جو احد پہاڑ ہے، اللہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں پتھر پیار کر رہے ہوں، جہاں پہاڑ آپ پر نثار ہو رہے ہوں، جہاں ستون حنانہ آپ کی فراق میں رو رہا ہو، آپ سوچئے ہمارا رونا تو کیا ہے، لکڑی کا تنا جو ہے روتا ہو۔ جی صحابہ فرماتے ہیں کہ اس طرح جیسے بچہ ماں سے جدا ہو کر روتا ہے، یہ کیفیت تھی اس حنانہ ستون کی۔ اس نے حنانہ تو اسی لیے حنان حنین سے ہے، اس کی آواز کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے، نشان ہے، وہ سارا ستون موجود ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں یا رسول اللہ میرے ساتھ لگ کر آپ خطبہ دیتے تھے، اب آپ کی جدائی مجھ سے گوارا نہیں ہوتی، اللہ، اور اس ستون کو کیا ثمر ملتا ہے بارگاہ رسالت سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ انسان بنا کر جنت میں جائے۔ اللہ اکبر۔ پہلے آپ نے اس سے پوچھا کیا کہ چاہتا اگر ہے، تو کہے تو تجھے درخت کے طور پر دروازے پر لگا دیں، قیامت تک تیرا پھل آنے والے یہاں کھاتے رہیں، اور اگر چاہے تو تجھے دفن کر دیں۔ اور اس نے قیامت کے دن
नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहना गवारा किया, तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को जो अज़मत अता फरमाई, उनके लिए जो दुआएं फरमाई, उनकी वजह से कौन सा ऐसा मुसलमान होगा कि जिसका दिल मदीने की जानिब। ऐसा ही है डॉक्टर साहब, हर एक का दिल तड़प रहा है मदीने के लिए, लेकिन वही बात है कि अल्लाह से इस दुआ के साथ आप गुफ्तगू आगे बढ़ाएं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द मदीने के रास्ते हमारे लिए खोल दे। आमीन। अल्लाह ताला उस शफात नगर के रास्ते हमारे लिए खोल दे। बिल्कुल ठीक। और ये भी बताइए साथ साथ कि वो जो बाअदब हाज़रियाँ हैं असलाफ़ की, वो कैसी, कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन हाज़रियाँ हैं। रिवायात तो काफ़ी। बहाउद्दीन ज़करी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक रिवायत मिलती है कि आप जब मदीना शरीफ जाते थे तो आप ये कहते थे कि मदीना के जो सगबी हैं वो भी अदब मुस्तफ़ा से वाकिफ़ हैं। अल्लाहु अकबर। और आप एक ख़ास जगह पर बैठकर जिस तरह वो बैठते थे और वो टिकटिकी बांध कर रोज़ा नबवी को देखते थे, अल्लाह, आप उनकी सफ़ों में जाके बैठ के उसी तरह बैठते तो आप रोज़ा नबवी को देखते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब से दुनिया की हर चीज़ वाकिफ़ है। अल्लाह। ये नादान इंसान है कि जिसको ख़बर नहीं कि ये क्या मकाम व मर्तबे और यहाँ के ताज़ीम व आदाब क्या हैं। अल्लाह। इसकी आंखों पर पर्दा भी रखा गया है। अब चूँकि इसको आज़माना मकसूद था तो इसलिए इसको आज़माया गया है। ख्वाजा कमरुद्दीन शालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की कैफियत देखें, वो अपना कफन मुबारक भेजते हैं मदीना शरीफ और कहते हैं कि वहाँ की मट्टी के साथ इसको आलूदा किया जाए, अल्लाह, और उसके बाद इस बल्कि पर ये कि मट्टी के साथ उसको हसीन किया जाए। हाँ, मट्टी के साथ मुज़य्यन किया जाए, मुज़य्यन किया जाए। हाँ। और उसके अलावा वहाँ के जो मौजूद सग हैं उनके कदमों के निशानात इस कफन पर लगाए जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। वो कफन मुझे पहनाया जाए तो कल वो कफन उन सगों के कदमों के निशानात की वजह से मेरी गवाही देगा अल्लाह कि हमें मदीने के साथ कितना प्यार रहा, अल्लाहु अकबर, वहाँ के जानवरों के साथ, वहाँ की फिजा के साथ, वहाँ के माहौल के साथ। अल्लाहु अकबर। एक बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत है बिल्लियों वाली सरकार, तो ये उन्होंने पूरी ज़िंदगी मदीना शरीफ में गुजारी, रावलपिंडी के इलाके थे। तो उनका मामूल ये था कि वो तमाम दस्तरखान घूमते थे, जो हड्डियाँ बच जाती थीं, जो रेज़े बच जाते थे, वो फिर मदीने की बिल्लियों में तकसीम करते थे। अल्लाह, अल्लाह। वो कहते थे कि इसके अंदर एक अजीब रंग है, एक अजीब संग है। वो चूँकि मदीने के अंदर एक बिल्ली थी, वो किसी ने कोशिश की कि उस बिल्ली को वहाँ से ले जाए, तो बिल्ली बार बार चीखे चिल्लाए। फिर उस बंदे को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले, भाई ये मदीने की बिल्ली है, इसको यहाँ से न ले जाएं, इसने यहाँ का रूहानी माहौल देखा है, अल्लाहु इसको यहाँ से ले जाने की कोशिश अल्लाहु अकबर। तो ये देखिए हमारे सूफिया अदब के, ताज़ीम के किन मज़ाहिर से वाकिफ़ है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक बात आखिर में बहुत ज़रूरी है। अभी ज़ाहिर है हमने मुसलसल गुफ्तगू की फ़ज़ाइल मदीना पे, फ़िराक़ मदीना पे, हिजर मदीना पे और अदब मदीना पे। अब एक बात जो आज फ़ी ज़माना मुझे महसूस होती है, मैं बारहा इस पर कलाम करता हूँ और करवाना भी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोगों की इस हवाले से तरबियत हो। जब देखिए बड़े नसीबों से उस बारगाह की हाज़िरी मिलती है, बड़े नसीबों से, लेकिन जब आप चले गए तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपने वजूद को खोने की बजाय, यानी मदीने की फ़िज़ाओं में गुम करने की बजाय, अपने वजूद को मोबाइल से मस करके क्यों रखते हैं। और जिस वक्त रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी होते हैं तो मुझे यकीन मानिए मेरी रूह कांप जाती है कि जिस वक्त लोग पीट करके सुनहरी जालियों को अपनी सेल्फ़ी बनाते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, यानी फिर काहे का अदब और काहे का मकाम और काहे का मर्तबा और काहे की हाज़िरी और काहे की हुज़ूरी क्या रहेगी, ज़रा ये बताइए लोगों को। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया हज़रत, क्योंकि उस बारगाह में जाने वाले लोग तो अपनी ज़ात मिटा के हाजिर होते हैं जी, अपना फना करके जाते हैं। और अगर आप अपनी नुमाइश करेंगे, दिखाना किसे है? अल्लाह भी हर चीज़ जानने वाला है, रसूलुल्लाह भी हर चीज़ जानने वाले हैं, उन्हें दिखाने के लिए तो मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सोशल मीडिया का वहाँ जाके गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं और बेअदबी के साथ करते हैं, जिस तरह हज़रत ने इरशाद फरमाया कि जो असहाबे काफ का सग है जिसका जिक्र कुरान में आया है जुनैद भाई, उसका मुकाम बड़ा बुलंद है, उसके बैठने का तारुफ मेरा रब करवा रहा है। तो जो सग हो जाएगा मदीने का, मेरा रब उसे कितना मुकाम अता फरमाएगा। लिहाजा उस ज़ात की बारगाह में तो अपना तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है और रसूल अकरम वो हैं जिन्हें मेरे रब ने अपने इल्म खास से हिस्सा अता फरमाया। यहाँ कता कलाम की माजरत, मैं इसी सवाल पे आपका जवाब मुकम्मल करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज नौजवान तबका नहीं, हर तबका, हर उम्र का शख्स जो है वहाँ पे जाके यही काम कर रहा है, कम वेश इल्ला माशाल्लाह। जिनको अदब का पता है वो तो फिर अपनी ज़ात में नहीं, फिर वो सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात में खोए हुए होते हैं। हमारे साथ रहे नाज़रीन, हेडलाइन न्यूज़ है, उसके बाद लौटते हैं और इस मौजू पर मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर कलाम करवाऊंगा कि अदब मदीना को हमें कैसे मलूज़ खातिर रखना है। लौट के वापस आते हैं।
بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے ادب مدینہ کے حوالے سے. جی قبلہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے نا تو پھر انسان اس نمود و نمائش سے تو دور رہے گا. مقصد یہ ہے ایک صحابی حاضر ہوئے اور حاضر اس کیفیت میں ہوئے کہ میرے آقا کے قدموں میں بیٹھ کے عرض کرنے لگے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ جملہ رسول اکرم کی ظاہری حیات میں بھی اور آج تک، ہاں یہ جملہ میں عرض کر دوں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے آج کی ساری مجلس کا حاصل یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام اپنی قبور میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح ظاہری حیات میں ہیں. اور جب آپ سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ذرا تصور اتنا تصور کر لیجئے کہ آپ اس کیفیت میں حاضر ہو رہے ہیں کہ آقا اس طرح تشریف فرما ہے جس طرح دربار لگتا تھا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی ہوتے تھے. اس کیفیت کو سمجھ کے جب جائیں گے تو پھر موبائل جیب سے باہر نہیں نکلے گا، پھر تصاویر نہیں بنے گی، پھر انسان اس طرف پشت نہیں کرے گا، پھر انسان سیلفی نہیں بنائے، بھی وجود سے باہر شاید نکلے. وہ کیفیت سامنے آ جائے گی نا کہ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کے وضو کا پانی بھی صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، آپ کا لعاب دہن بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور آپ کے ایک ایک منہ مبارک کی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. سارے انبیاء کرام زندہ ہیں اور خصوصی طور پہ سرور کائنات کے صدقے سارے زندہ ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام کا وہ قصہ جو قرآن میں بیان ہوا کہ 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں وہ زندہ رہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جو رب اپنی طاقت سے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ 1400 سال سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے. اس کیفیت میں انسان حاضر ہوتا ہے. تو صحابہ زندگی میں بھی کہتے ہیں آقا آپ کے قدموں پہ ماں باپ قربان ہو جائیں، بعد میں جب روضہ رسول پہ حاضر ہوتے پھر کہتے ہیں آپ کے قدموں پہ ماں باپ قربان ہو جائیں، اور پھر آگے کہتے ہیں مسقلن بالذنوب والخطایا. آقا میں اس کیفیت میں آیا ہوں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بولا گیا نا، آقا میں اس کیفیت میں آیا ہوں کہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، میں خطائیں کر کے آیا ہوں، گناہ لے کے آیا ہوں، اور میرے پاس ہے کچھ نہیں. آیا کیوں ہوں؟ مستشفیان بکا الی ربکا، تاکہ میں آپ کے ذریعے آپ کے رب کی بارگاہ میں ایک شفیع پیش کر سکوں، آپ کی شفاعت لے کر آیا ہوں. یہاں رب بکا کے لفظ ہیں، یہ نہیں کہا کہ اپنا رب، یہ نہیں کہا کسی اور کا رب، آپ کا رب، کیونکہ قرآن کا اسلوب ہے رب کو سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ کے واسطے سے سمجھنا ہے. لہذا اس بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے پھر عرض کرنے لگے میں اس لیے آیا ہوں، قرآن نے مجھے سمجھایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو یہ مقصد ہے جنید بھائی اس بارگاہ میں حاضر ہونے کا، دنیا کو دکھانا نہیں. جب اس کیفیت میں جاؤ گے نا کہ جو انہوں نے شعر پڑھا وہ میری اس گفتگو کا آخری نتیجہ جو وہ عرض کرنے لگے، جب یہ ساری کیفیت ہوئی کہتے ہیں کہ یہ زمین جس پہ آپ تشریف فرما ہے نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ، جس میں آپ تشریف فرما ہے نا یہ زمین کے ٹکڑے پہ میں قربان ہو جاؤں. فیہ العفاف و فیہ الجود و فیہ الکرم، دنیا کی ہر نعمت تو اللہ نے اسی ٹکڑے میں رکھی. سبحان اللہ. جی آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو بس اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس گفتگو کے صدقے کورونا بھی ختم ہو اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضریاں بھی کھل جائیں.